زندگی ہمیشہ سے رابعہ کے لیے مشکل تھی۔ وہ پیدا ہوتے ہی یتیم نہیں تھی، لیکن قسمت نے اسے بہت جلد یتیم بنا دیا۔ باپ ایک سادہ سا مزدور تھا جو دن رات اپنی بیٹی کی خوشیوں کے خواب سجاتا۔ اس کی ہتھیلیوں پر بنے گہرے نشان اس کی محنت کی گواہی دیتے، مگر رابعہ کو ان نشانات سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اسے تو فخر تھا کہ اس کا باپ ایک محنت کش آدمی تھا۔ وہ جب بھی شام کو گھر آتا، رابعہ اس کی گود میں بیٹھ کر اس کے پسینے کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے سو جایا کرتی، مگر یہ خوشبو زیادہ دن نصیب میں نہیں رہی۔ ایک دن باپ مزدوری پر گیا مگر واپس نہیں آیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ ایک عمارت سے گر گیا تھا۔ رابعہ کے ننھے دل میں اس دن سے لے کر آج تک ایک خالی پن سا تھا، جیسے اس کی زندگی میں کوئی بہت قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے بھی اس دن روشنی بجھ گئی۔ وہ زندہ تھی مگر ایک بے جان جسم کی طرح۔ باپ کے جانے کے بعد گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ غربت جیسے دروازے پر دستک دینے نہیں بلکہ اندر گھس کر بیٹھ جانے آئی تھی۔ رابعہ کی ماں ایک بیمار ناتواں عورت تھی، جس کی آنکھوں کی روشنی دن بدن مدھم پڑ رہی تھی۔ غربت کی سیاہ چھایا، بیماری کی بے رحم گرفت اور تنہائی کا زہر اس کی روح کو اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد اس کی دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی۔ ہر رات جب گھر کی دیواریں سناٹے کی زبان بولتیں، جب گاؤں کی ہوائیں خنکی لے کر آتیں، تو وہ ایک شکستہ دل ماں کی طرح رابعہ کو سینے سے لگا لیتے۔ اس کے کمزور ہاتھ اس ننھی بچی کے بالوں کو سہلاتے، اس کا چہرہ بار بار چومتے اور گلے لگاتے ہوئے روتے جاتے۔ اس کے ہر آنسو کے ساتھ اس کے دل کا ایک بوجھ ہلکا ہو رہا تھا، جیسے وہ آخری لمحوں میں اپنا سارا درد اپنی بیٹی کو سونپ کر جا رہی ہو۔ بیٹی، میری زندگی تم ہو، لیکن میرے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ جاتی، الفاظ آنسوں میں بھیگ جاتے اور رابعہ کی چھوٹی سی دنیا خوف میں سمٹنے لگتی۔ ماں کے ہر لفظ میں جدائی کی خوشبو شامل تھی، مگر رابعہ کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ اس کی ننھی آنکھیں بس حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھتی۔ وہ ماں کے کانپتے ہونٹوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی، مگر الفاظ کے پیچھے چھپا درد سمجھنے کے لیے اس کی عمر بھی کم تھے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ماں کے سینے سے لگ کر سکون ملتا ہے، مگر اس رات اس سکون میں کوئی بے چینی بھی شامل تھی۔ کبھی ماں کی آنکھوں میں خاموشی ہوتی، کبھی ان آنکھوں میں خوف، کبھی اس کا ہاتھ رابعہ کے بالوں میں پھرتا۔ وہ رابعہ کو زور سے گلے لگا لیتی، جیسے موت سے پہلے کوئی آخری بار اپنی یادیں بیٹی کے دل میں بسا دینا چاہتی ہو۔ میری بچی، جب میں نہیں ہوں گی تم خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اس کی آواز بھاری ہو جاتی، مگر وہ کیسے سمجھاتی کہ جو ماں کے سائے تلے جینا سیکھے، وہ سایہ چھن جانے کے بعد کہاں جائے گا؟ رابعہ کے ننھے دل میں ہر رات ایک سوال جنم لیتا، ماں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ کیا میں آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھتے، آنکھوں میں بے پناہ بھروسہ لیے ہوئے۔ اس کے ننھے ہاتھ ماں کے گالوں پر رکھے ہوتے، جیسے وہ اپنی محبت سے ماں کی ہر بیماری کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ ماں زبردستی مسکرا دیتی، بیٹی، یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے جتنی تمہیں لگتی ہے۔ یہاں رشتے ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ مگر رابعہ کے دل میں اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی ان تمام باتوں کے لیے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ بچپن کی معصومیت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ جدائی کو سمجھتی نہیں اور بچھڑنے کی حقیقت کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ مگر موت کسی کی التجا نہیں سنتی، نہ رابعہ کی نہ اس کی ماں کی۔ چند ہفتوں بعد وہ دن آ گیا جس کا رابعہ کو کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، صحن میں دھوپ پھیلی تھی اور درختوں کی ٹہنیوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھی، مگر ماں کی سانس دھیرے دھیرے تھم رہی تھی۔ رابعہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اپنی ننھی انگلیوں کو اس کی ہتھیلی میں جمایا ہوا تھا، جیسے وہ جانے نہیں دے گی، مگر ہاتھ میں جتنی بھی طاقت ہو زندگی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ماں نے ایک آخری بار اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت لی اور پھر آنکھیں موند لی۔ رابعہ کی چیخ اس وقت آسمان چیر سکتی تھی، مگر اس چیخ کی گونج صرف دیواروں تک محدود رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سمندر بن چکے تھے، مگر کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ اب ایک ایسی دنیا میں تھی جہاں رشتے تو تھے، مگر اپنا کوئی نہیں تھا۔ کوئی اسے گلے لگانے والا نہیں تھا، کوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے سوالوں کے جواب دینے والا نہیں تھا۔ پھپھی نے اس دن کے بعد رابعہ کو اپنے گھر تو لے لیا، مگر اس کی حیثیت گھر کے ایک بیکار سامان سے زیادہ نہیں تھی۔
وہ جہاں بیٹھتی وہاں طعنے سنتی، جہاں جاتی کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا، کھانے میں ہمیشہ دوسروں کے بچے ہوئے ٹکڑے دیے جاتے۔ ماں کا ایک لفظ اس کے کانوں نے سننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب کبھی رات کو اکیلی اپنی ماں کو یاد کرتی تو اس کی آنکھیں بند کر کے تصور میں ماں کی گود میں جا کر سو جاتی۔ اسے لگتا ماں ابھی بھی قریب ہے، اس کی روح کو تھپک کر سلانے والی، مگر حقیقت بے رحم تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر گزرنے والا دن اسے یہ احساس دلاتا جا رہا تھا کہ وہ اکیلی ہے اور اسے اب یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی ہے۔ زندگی اب اس کے لیے صرف ایک آزمائش تھی، ایسی آزمائش جس میں اس کا کوئی ہمسفر نہیں تھا۔ لیکن رابعہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ماں اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہے جو اس کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اکیلی ضرور ہے مگر بے سہارا نہیں۔ یہی وہ احساس تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھا، اور شاید یہی وہ امید تھی جو آنے والے دنوں میں اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ رابعہ کی دنیا اب بھی اس کی سخت گیر پھپھی کے گھر تک محدود ہو چکی تھی، مگر یہ گھر اس کے لیے قید خانے سے کم نہیں تھا۔ یہاں رشتہ داروں کے چہروں پر محبت کی جگہ غصے اور نفرت کے تاثرات تھے۔ پھپھی کے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی رابعہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہاں رشتے صرف نام کے ہیں، دل میں کہیں بھی اس کے لیے جگہ نہیں۔ وہ دن کے آغاز سے لے کر رات تک کاموں میں جٹی رہتی۔ صبح سویرے اٹھ کر صفائی کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور جھاڑو دینا اس کی روزمرہ کی زندگی بن گئی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود ذرا آرام کرنے کی کوشش کرتی تو پھپھی کی تلخ آواز کانوں میں گونجنے لگتی۔ کام ختم ہو گیا ہے کیا؟ کوئی شہزادی ہو تم جو تمہیں سونے دوں؟ یہاں روٹی کھانے کا شوق ہے تو کام بھی پورا کرنا ہوگا۔ رمضان کے روزے اور گرمی کی شدت نے اس کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ وہ صبح سحری کے وقت روزہ رکھتی، مگر کھانے کو اکثر سوکھی روٹی اور پانی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ پھپھی کے گھر میں کھانے کے دسترخوان پر اس کا حق صرف اتنا تھا کہ جو بچ جائے وہ اٹھا کر کھا لے۔ گرمی کے سخت دنوں میں جب سورج آگ برسا رہا ہوتا، رابعہ صحن میں کپڑے دھوتی، پانی کی ہر بوند قیمتی لگتی، مگر پیاس بجھانے کی اجازت نہیں تھی۔ چلو پانی کو کیا گھور رہی ہو، روزے میں کیا پانی پینا؟ پھپھی کی طنزی آواز اس کے کانوں میں گونجتی، مگر رابعہ کے لیے یہ بات روزے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ محض سزا کا ایک طریقہ تھا۔ وہ کبھی چپ چاپ آنکھیں جھکا کر کام میں لگی رہتی، کبھی چپکے سے آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو ضبط کرتی کہ شاید وہاں سے کوئی رحم کرے، مگر آسمان سے اترنے والی روشنی بھی اس کے لیے اندھیرا بن چکی تھی۔ اسے پانی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اسے یہ فکر تھی کہ وہ روزے میں پانی پیے یا کھانا کھائے۔ اسے تو یہ بات اندر سے توڑ رہی تھی کہ روزے میں بھی اس کا احساس نہیں کیا جا رہا تھا۔ اتنی سخت گیر دھوپ میں بھی اسے کپڑے دھلوائے جا رہے تھے۔ رحم نام کی چیز اس کے لیے جیسے دھرتی پر تھی ہی نہیں۔ ہر روز کا ایک ہی معمول تھا، صبح سے شام تک محنت، بے عزتی اور آخر میں چند نوالے۔ جب تھکن سے چور ہو کر بستر پر گرتی تو رات کی تنہائی میں دل بھر آتا، آنکھیں نم ہوتی اور وہ خود سے سوال کرتی، کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں بھی خدا کی مخلوق نہیں؟ آخر میرے نصیب میں اتنی محرومیاں کیوں لکھی گئیں؟ جواب میں صرف سناٹا ملتا۔ وہ اکثر سوچتی کہ شاید اس دنیا میں محبت صرف خواب ہے جو صرف امیروں کے لیے بنا ہے۔ اس کے لیے صرف کام تھا، ڈانٹ تھی اور وہ تنہائی جو اس کے وجود میں جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ اب جوان ہو چکی تھی، ہر چیز کو زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے اب محرومیوں کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ رابعہ کا دل چاہتا کہ کوئی تو ہو جو اس کا حال پوچھے، کوئی جو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اور کہے میں ہوں تمہارے ساتھ، مگر یہاں ہر چہرہ سر تھا، ہر دل پتھر۔ وہ اکثر رات کو ماں کی قبر پر جانے کا سوچتی، لیکن اجازت کہاں تھی؟ یہاں زندگی تو تھی مگر جینے کا حق نہیں تھا۔ جب کبھی محلے میں کسی خوشحال خاندان کی لڑکیوں کو ہنستے بات کرتے دیکھتی تو دل بھر آتا۔ وہ سوچتی کیا میری زندگی میں کبھی خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا یا میں ہمیشہ اسی اندھیرے میں رہوں گی؟ یہ تنہائی، غربت اور بے بسی رابعہ کی شخصیت کو اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو، کوئی فرشتہ آئے اور اس کے درد کو کم کرے، مگر زندگی میں معجزے غریبوں کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ یہاں تو ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے، اور رابعہ کے لیے آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رابعہ کی زندگی میں شاید کوئی تبدیلی آنے والی تھی، شاید کوئی ایسا موڑ جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، مگر کب، کیسے؟ یہ وہ سوال تھے جو ہر رات اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ آج بھی اپنی دعا میں یہی کہتے تھے،
یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ زندگی میں رابعہ نے ہمیشہ دھوپ ہی دیکھی تھی، وہ دھوپ جو اس کے جسم کو جلاتی، اس کے ہاتھوں کو چھلنی کرتی، اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی۔ لیکن آج کی دھوپ میں کچھ زیادہ ہی شدت تھی۔ رمضان کے روزے میں جب سورج سر پر آگ برسا رہا ہوتا، رابعہ صحن میں جھکی کپڑوں کو دھو رہی ہوتی تھی۔ پانی کی ہر بوند جیسے جل رہی تھی اور اس کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا۔ ہاتھ میں صابن کا جھاگ تھا، لیکن پیشانی پر پسینہ یوں بہہ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں سارا پانی نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کپڑوں پر چل رہے تھے، مگر دماغ کسی اور ہی خیال میں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ زندگی کب بدلے گی؟ کیا کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب اسے 2 گھڑی سکھ کا سانس ملے گا؟ لیکن تبھی ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک کالا سایہ۔ رابعہ نے آنکھیں سکیڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے وقت جب ہر چیز تپ رہی تھی، ایک سایہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ چھا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صحن میں نہ کوئی درخت تھا، نہ اونچی دیوار، پھر سایہ کہاں سے آیا تھا؟ دل میں عجیب سنسنی دوڑ گئی، ہاتھ کپڑوں پر رک گئے۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ رابعہ کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، مگر خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں آیا۔ صرف اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا یا شاید ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑی ہوئی، اپنے گرد و پیش کو غور سے دیکھا۔ سایہ اب بھی اس کے سر پر تھا، لیکن اس کی کوئی شکل نہیں تھی، نہ انسان کی نہ کسی چیز کی، جیسے کوئی ہوا میں معلق ہو۔ عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں اترنے لگی، جیسے گرمی میں برف کا ٹکڑا اندر کہیں رکھا گیا ہو۔ رابعہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے زیر لب خود سے سوال کیا، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رابعہ نے قدم آگے بڑھائے اور چھوٹے صحن کے کونے میں پہنچ گئی۔ شاید کوئی درخت یا کوئی چیز ہوگی جس کا سایہ پڑ رہا ہو، مگر کچھ بھی نہیں۔ ہر طرف وہی خالی دیواریں، ابلتی زمین، مگر سایہ تھا کہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے اس کا اپنا وجود نہیں بلکہ کسی اور کی موجودگی کا اشارہ ہو۔ کیا میں وہم کر رہی ہوں؟ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ روزے کی وجہ سے کمزوری تھی یا شاید دھوپ کی شدت نے اس کے ذہن کو دھوکہ دیا تھا، مگر نہیں، وہم نہیں تھا۔ کچھ تھا جو اس کے آس پاس موجود تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، بہت نرمی سے، بہت محبت سے، مگر کہاں ہے وہ؟ اچانک اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، بہت مدھم، بہت دھیمی، جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو۔ رابعہ! وہ ایک دم چونک گئی۔ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل سینے سے باہر آنے کو تھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ صحن میں صرف ہواؤں کی سرگوشی تھی، لیکن وہ ہوائیں عام نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو مگر الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے تھے۔ رابعہ کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، یا اس کی روز مرہ کی تکلیفیں اور تنہائی کا اثر ہے جو اس کے دماغ میں عجیب خیالات پیدا کر رہا ہے؟ مگر جو احساس وہ کر رہی تھی وہ سچا تھا۔ کوئی تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن موجود تھا۔ اچانک ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جو کپڑے وہ دھو رہی تھی، ان میں سے ایک کپڑا خود بخود ہوا میں بلند ہونے لگا۔ رابعہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانس جیسے رک گیا ہو۔ وہ کپڑا خود ہی نچڑنے لگا، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے دبا رہا ہو۔ یا اللہ! رابعہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی، ہاتھ میں پکڑی بالٹی زمین پر گر گئی اور پانی صحن میں پھیلنے لگا، مگر اس کا دھیان پانی پر نہیں تھا۔ وہ اس پوری سرار حرکت کو دیکھ رہی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی، صحن کی دیوار پر انگلیوں کے نشان بننے لگے، جیسے کوئی نادیدہ وجود اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہا ہو۔ رابعہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا تم کوئی جن زادہ ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ دیوار پر ایک لمحے کے لیے خاموشی رہی، پھر انگلیوں کے نشان سے کچھ لکھا جانے لگا۔ نہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ رابعہ کا دل کانپنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک لمحے میں اس کی زندگی کا عام دن پوری اسرار کہانی میں بدل گیا۔ کیا یہ وہی سایہ تھا جو صبح سے اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا واقعی کوئی جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ اس کا دماغ سوالات سے بھر چکا تھا، مگر ایک چیز واضح تھی، کوئی تھا جو اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کوئی جو شاید اس کی تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ مگر وہ کون تھا اور کیوں اس نے آج اتنے سالوں بعد رابعہ کی زندگی میں قدم رکھا؟ رابعہ کی آنکھوں میں بے یقینی سے اس تحریر کو دیکھ رہی تھی جو دیوار پر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر اس کے دل میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے کوئی اس کی زندگی میں پہلی بار اس کا حال پوچھنے آیا ہو۔
لیکن یہ شروعات تھی، شروعات ایک ایسی کہانی کی جو رابعہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ مگر کیا یہ تبدیلی اچھی ہوگی یا بری، یہ سوال ابھی باقی تھا۔ رابعہ کی زندگی میں سہولت جیسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کا ہر دن ایک نئی جدوجہد تھا، اتنی سخت اور تلخ کہ وہ اکثر سوچتی کہ کیا اس کے نصیب میں کبھی آسانی لکھی نہیں ہوگی۔ روزے کی شدت، گرمی کی تپش اور مسلسل محنت نے اس کے کمزور وجود کو جھکا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ روزانہ کی طرح اپنے کام پر لگ گئی۔ گھر کی چمکتی دیواریں شاید اس کے آنسوں کی نمی سے تر تھی، مگر کسی کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کی پھپھی کو بس اتنا چاہیے تھا کہ گھر میں کوئی چیز میلی نظر نہ آئے، چاہے رابعہ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آج بھی ویسا ہی ہوا، ویسے تیز دھوپ، روزہ طویل اور جسم متناہی نڈھال، مگر کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ رابعہ کے ہاتھوں پہ کوئی بوجھ نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ کپڑے جو ہمیشہ اس کے ہاتھ زخمی کرتے آج اتنے ہلکے کیوں لگ رہے تھے؟ وہ پانی جو ہمیشہ گدلا ہو جایا کرتا آج صاف کیوں نظر آ رہا تھا؟ بالٹی جو چند ہی لمحوں میں خالی ہو جایا کرتی آج مسلسل پانی سے کیوں بھرے تھے؟ وہ کچھ لمحے کو رکی، اپنی سانس بحال کرنے کے لیے پیشانی سے پسینہ پونچھتے اس کی پانی کی بالٹی کو دیکھا۔ بالٹی اب بھی بھری ہوئی تھی، مکمل طور پر، مگر کیا یہ ممکن تھا؟ کیا یہ وہم تھا یا حقیقت؟ اس کے دل میں سوالوں کی لہر دوڑی، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب اس کے ہاتھ تھکن سے کانپنے لگے تو اچانک ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو چھوا، ایسی ہوا جو عام نہیں تھی۔ اس میں ایک نرمی تھی، ایک تسلی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سے سنائی دی، مگر آواز نہیں، صرف ایک احساس، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم اکیلی نہیں ہو۔ رابعہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز اب خوف کی جگہ اس میں حیرت نے لے لی تھی۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے، روزے کی شدت اور دھوپ کی تپش نے اس کی سانس روک دی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، وہ زمین پر گرنے والی تھی کہ ایک نرم طاقت نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر نہیں گرایا، بلکہ ایسے لگا جیسے کوئی اسے سہارا دے رہا ہو، نرمی سے، محبت سے۔ رابعہ کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند ہو گئی۔ جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولی تو وہ زمین پر نہیں تھی، بلکہ صحن کے کنارے ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھی تھی۔ دھوپ کی شدت کم ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، ٹھنڈا شفاف پانی۔ وہ بے یقینی سے گلاس کو دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے سرگوشی کی، مگر یہ خواب نہیں تھا، کچھ تھا، یا شاید کوئی تھا جو خاموشی سے اس کی مدد کر رہا تھا، کوئی جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اس کے ہر درد کو محسوس کر رہا تھا۔ رابعہ کے دل میں عجیب احساس ابھرنے لگا، خوف کی جگہ عجیب سی تسکین لے رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر چھپے درد کو محسوس کیا، اسے سمجھاؤ۔ دن گزرنے کے ساتھ یہ مدد معمول بننے لگی۔ جب بھی وہ تھک جاتی کوئی اس کے بوجھ کو بانٹنے لگتا، جب بھی وہ گرنے لگتی کوئی اسے تھام لیتا، جب بھی رونے لگتی ہوا میں نرمی پیدا ہو جاتی جیسے کوئی اس کے آنسو پونچھ رہا ہو۔ اور اب رابعہ کے دل میں ایک اور احساس نے جگہ بنانا شروع کر دی، تجسس کے ساتھ محبت کا نرم سا جذبہ۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کون ہے جو اس کی اتنی پرواہ کر رہا ہے، کیوں کوئی اسے بغیر کسی صلے کے اتنی محبت دے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا یہ محبت ہے؟ ایک رات جب صحن میں تاریکی پھیلی تھی اور چاند کی روشنی دیواروں پر جلملا رہی تھی، رابعہ نے ایک بار پھر وہی سایہ محسوس کیا، مگر اس بار وہ خوف زدہ نہیں تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہوا میں ایک سرگوشی سنائی تھی، مگر اس بار الفاظ واضح تھے۔ تمہیں دکھ دینے والا نہیں، تمہیں محبت کرنے والا ہوں۔ رابعہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ وعدہ تھا، ایسا وعدہ جو صدیوں پرانا لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید کوئی ہے جو واقعی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت عام نہیں تھی، یہ خاموش، نادیدہ اور پراسرار محبت تھی۔ یہ محبت ایک جن زادے کی تھی، اور یہ داستان ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔ زندگی میں ایک حد ہوتی ہے جہاں انسان کا صبر جواب دیتا ہے۔ رابعہ کے لیے یہ حد شاید کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی جیتی جا رہی تھی، برداشت کرتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں دو ہی چیزیں تھیں، کام اور آنسو۔ ایک وہ کام کرتی رہتی، دوسرے آنسو بہاتی، صبح سے شام تک جھاڑو، برتن، کپڑے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ۔ مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کی پھوپھی کی زبان سے کبھی ایک نرم لفظ نہیں نکلتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ رمضان کے روزے میں جہاں لوگ افطاری کے وقت آرام کرتے، وہیں رابعہ کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ مشقت بھرا ہوتا۔ سارے دن کی محنت کے بعد جب افطاری کا وقت قریب آتا
تو اسے سکون کی بجائے برتن دھونے، چولہے میں لکڑیاں جلانے اور دوسروں کے لیے کھانا بنانے میں لگا دیا جاتا۔ اس کی اپنی افطاری اکثر ٹھنڈی ہو جاتی، کبھی کبھی تو ختم بھی، مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کی پھوپھی کی زبان سے کبھی ایک نرم لفظ نہیں نکلتا تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ رمضان کے روزے میں جہاں لوگ افطاری کے وقت آرام کرتے، وہیں رابعہ کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ مشقت بھرا ہوتا۔ سارے دن کی محنت کے بعد جب افطاری کا وقت قریب آتا تو اسے سکون کی بجائے برتن دھونے، چولہے میں لکڑیاں جلانے اور دوسروں کے لیے کھانا بنانے میں لگا دیا جاتا۔ اس کی اپنی افطاری اکثر ٹھنڈی ہو جاتی، کبھی کبھی تو ختم ہو جاتی، کیونکہ اس کی پھوپھی اور اس کے بیٹے سب کچھ کھا لیتے تھے۔ رابعہ، ابھی تک یہ برتن کیوں نہیں دھوئے؟ کیا سارا دن آرام کرتی رہتی ہو؟ پھوپھی کی کرخت آواز ذہن میں گونجی۔ رابعہ جو روزے کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ جواب دینے پر اسے مار پڑتی۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے میں لگ گئی، لیکن آج اس کے ہاتھوں میں کچھ خاص طاقت نہیں تھی۔ ہر برتن کو دھوتے ہوئے اس کی سانس چڑھنے لگتی۔ کبھی جلدی بھی کر لیا کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں جو تمہارے پیچھے بیٹھے۔ پھوپھی کی آواز میں غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ایک برتن اٹھایا، اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹنے کی آواز نے صحن کی خاموشی کو چیر دیا۔ رابعہ خوفزدہ ہو گئی۔ اوہ، تو اب برتن توڑنے لگی ہو؟ پھوپھی غصے سے چیختی اس کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر درندوں جیسی وحشت تھی۔ اس سے پہلے کہ رابعہ سنبھل پاتی، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ رابعہ کا سر ایک طرف جھٹک گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جانتی تھی کہ بولنے سے مزید مار پڑے گی۔ یہاں کیا کھڑی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ دہلیز سے باہر۔ پھوپھی نے اسے دھکا دیا۔ رابعہ توازن کھو بیٹھی اور زمین پر جا گری۔ اس کے ہاتھ اور کونیاں زخمی ہوئی، درد کی ایک شدید لہر جسم میں دوڑی۔ وہ زمین پر پڑی کانپ رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اس کے لب تھر تھر آ رہے تھے، مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مگر آج کچھ مختلف تھا، آج رابعہ اکیلی نہیں تھی۔ اچانک ذہن میں عجیب خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو عام نہیں تھی۔ چرند پرند کی آوازیں بند ہو گئیں، درختوں کی پتیاں ہوا میں ساکت ہو گئیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ رابعہ نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا کہ صحن میں موجود چراغ کی روشنی مدھم ہونے لگی، جیسے کسی نے اس کی لو کو دبانا شروع کر دیا ہو۔ پھر دروازے خود بخود ہلنے لگے، پہلے آہستہ، پھر زور سے، ایسے لگا جیسے کسی نے انہیں جھنجھوڑا ہو۔ پھوپھی جو ابھی تک غصے سے چیخ رہی تھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں اب خوف تھا۔ پھر ہوا میں ایک گہری سرگوشی سنائی دی۔ کوئی آواز نہیں تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو کہ آسمان لرز اٹھے۔ پھوپھی کا رنگ فک ہو گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دروازے خود بند ہو گئے۔ ہوا کی شدت سے صحن کے درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگی۔ چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ اب صرف اندھیرا تھا اور اس میں ایک پراسرار موجودگی تھی۔ رابعہ جو اب تک زمین پر گری تھی، حیرانی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اسے اب کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کی زخمی انگلیاں تھر تھر آ رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی تسکین تھی۔ یہ تمہارا غصہ ہے نا؟ اس نے دل میں سوچا۔ پھر ایک نرم سے سرگوشی ہوا میں گونجی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ وہی تھا، وہی جن زیادہ جو خاموشی سے اس کی مدد کرتا، مگر آج اس کی محبت میں غصے کی شدت تھی۔ آج وہ چپ نہیں تھا، آج وہ بول رہا تھا اپنی خاموش طاقت کے ذریعے۔ پھوپھی کی حالت ایسی تھی جیسے اس کے آواز چھن گئے ہوں۔ وہ زور سے چیخنے لگی، یہ کیا ہے؟ کون ہے یہاں؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک ہوا کی سرگوشی جو ابھی بھی رابعہ کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب رابعہ کو محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی تھا جو اسے بچا رہا تھا، کوئی جو اس کے درد کو اپنا سمجھتا، اور شاید کوئی جو اس سے محبت کرتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، چاند کی روشنی مدھم تھی اور صحن میں سناٹا ایسا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ رابعہ دہلیز کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ زخمی تھے، آنکھیں آنسوں سے بھری تھی اور دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ اب تک پراسرار واقعے کے اثر میں تھی جو چند لمحے پہلے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز، چراغوں کا بجھ جانا اور وہ سچ سے سرگوشی، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ رابعہ کا بدن اب بھی کانپ رہا تھا، وہ اپنی ٹوٹی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب سی موجودگی نے اس کے ارد گرد کی فضا کو بھر دیا۔ ہوا میں ایک بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی، اس کے جسم میں سنسنی پھیلی۔ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔
کچھ لمحے خاموشی رہی، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، مگر پھر اچانک اس کے سامنے سایہ نمودار ہوا۔ کوئی شخص اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، لمبا قد، چوڑے کندھے، روشن آنکھیں ایسی تھی کہ انسان ان میں ڈوب جائے۔ رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے گلے سے چیخ نکلنے کو تھی مگر اس کی آواز اندر دب گئی۔ مت ڈرو، ایک دھیما نرم مگر گہرا لہجہ فضا میں گونجا، آواز ایسی جو خوف کے باوجود دل کو تسلی دینے والی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ رابعہ کی سانس رکی، اس نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھوں کی چوٹ نے اسے بے بس کر دیا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ شخص خاموشی سے ایک قدم آگے بڑھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی جارحیت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ اسے نقصان پہنچانے نہیں بلکہ تسلی دینے آیا ہو۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ سے یہاں ہوں، تمہارے پاس، تمہارے قریب، مگر تم نے کبھی مجھے نہیں دیکھا۔ رابعہ کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ بالکل قریب تھا، اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو کسی انسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی، مگر اس میں وحشت نہیں، صرف محبت تھی، خاموش گہری محبت۔ رابعہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ حیرانی بھی تھی۔ تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، مگر میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں وہ ہوں جو تمہارے اراسوں کو گرتے دیکھ چکا ہے، میں وہ ہوں جو ہر وقت تمہارے ساتھ تھا جب تم اکیلی تھی۔ رابعہ کے دل میں عجیب احساس پیدا ہونے لگا۔ وہ اس لمحے میں خوفزدہ ضرور تھی مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی جو اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ مگر کیوں؟ تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دل صرف انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے صدیوں یہاں گزاری، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد پہلی بار محسوس کیا کہ میں صرف ایک سایہ نہیں، ایک وجود ہوں۔ رابعہ کی آنکھیں پھیلی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ سوال ہوا میں تیرنے لگا۔ وہ شخص جو انسان نہیں تھا لیکن انسان سے زیادہ انسانیت رکھتا تھا، خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ رابعہ کے دل میں عجیب کشمکش ہونے لگی۔ ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف ایسی محبت کا احساس جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی نے اس کے آنسوں کی پرواہ نہیں کی، کبھی کسی نے اس کے درد کو محسوس نہیں کیا، اور اب غیر مرئی ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی جو کہہ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا، اس کے درد کو محسوس کرتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ ممکن نہیں، یہ سب خواب ہے نا؟ رابعہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ نہیں، یہ خواب نہیں، میں حقیقی ہوں، تمہاری ہر تکلیف، ہر آنسو، ہر دعا کا گواہ ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں ہمیشہ دیکھا لیکن تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر تم ہمیشہ سے تھے تو پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ مسکرایا۔ کیونکہ میں تمہیں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک تم مضبوط رہ سکتی تھی، مگر آج تم ٹوٹ گئی تو میں مزید دور نہیں رہ سکا۔ یہ سن کر رابعہ کی ہچکیاں نکل گئیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے اس کے ٹوٹنے کو محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا دکھ تھا جو آنسوں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، میں کیسے اس پر یقین کروں؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ یقین مت کرو، صرف محسوس کرو۔ رابعہ نے اس کی طرف دیکھا۔ خوف اب بھی تھا مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ اکیلی نہیں تھی، جیسے کوئی تھا جو اس کے دل کے درد کو سمجھتا تھا۔ تم ہمیشہ رہو گی یا یہ بھی خواب کی طرح ختم ہو جائے گا؟ جب تک تم چاہو گی میں رہوں گا، تمہاری زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہوں، تحفظ دینا چاہتا ہوں، مگر فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے دل میں عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ یہ محبت عام نہیں تھی، یہ ایسی محبت تھی جو دنیاوی رشتوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ یہ کوئی جسمانی کشش نہیں تھی بلکہ روحانی تعلق تھا جو صدیوں سے قائم تھا۔ رابعہ نے آنسو پونچھے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آج پہلی بار اکیلی محسوس نہیں کر رہی۔ جنزادہ مسکرایا۔ اور پہلی بار میں مکمل محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خوف اور محبت آپس میں مل گئے، ایک ایسی کہانی جو صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی مگر آج پہلی بار اس کا پہلا صفحہ کھلا۔ رات کی تاریکی میں صحن کے درختوں کے پتے ہوا کے زور سے سرسرانے لگے۔ گاؤں کی گلیاں سنسان اور خاموش تھی مگر رابعہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی بے بسی سے چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پھپھی کی وہ باتیں گونج رہی تھی جو دن کے وقت اس کے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئیں۔ یہ لڑکی بوجھ بن کر رہ گئی ہے، اس کا نخرہ کوئی نہیں اٹھائے گا، ہم نہیں۔ اب زمیندار سے بات کرنی پڑے گی، یہی بہتر ہے۔ زمیندار؟ یہ لفظ سنتے ہی رابعہ کی روح کانپ گئی۔ گاؤں کے زمیندار کی کہانیاں سب جانتے تھے۔ اس کے در پر جو بھی لڑکی گئی وہ یا تو زندہ واپس نہیں آئی یا پھر اس طرح ٹوٹی کہ اپنی پہچان بھول گئی۔ کیا واقعی یہی اس کی قسمت تھی؟ کیا اس دنیا میں اس کے لیے صرف ظلم اور غلامی لکھی گئی تھی؟ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا میں واقعی اتنی بے مول ہوں؟ کیا میں ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہوں گی؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں درد گہرا تھا۔
وہ بے بسی کے عالم میں زمین پر گر کر رو پڑی۔ اس کی سسکیں اتنی دردناک تھی کہ اگر کوئی سننے والا ہوتا تو وہ بھی رو پڑتا، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ درختوں کے بیچ میں کوئی بے چینی تھی، ایک سایہ جو ہمیشہ اسے دیکھتا رہتا، آج بے قرار تھا۔ جن زادہ جو صدیوں سے خاموش تماشائی بنا رہا، آج اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلے سے اس کی حفاظت کرتا رہا، مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ آج بات صرف حفاظت کی نہیں تھی، آج بات رابعہ کو کھونے کی تھی۔ ہوا میں ہلچل ہونے لگی، رابعہ کی سسکیاں اب بھی جاری تھی جب اچانک ایک سرد سی لہر اس کے قریب سے گزری۔ اس کی سانس رکنے لگی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب ہے۔ کیا ہوا ہے رابعہ؟ یہ وہی نرم مگر گہری آواز تھی جو اس کی روح کو چھوتی تھی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، سامنے وہی جن زادہ تھا، وہی روشن آنکھوں والا سایہ۔ تم پھر آ گئے؟ رابعہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہتا مگر آج بے قرار تھا۔ رابعہ نے آنسو پونچھے، کیا تم جانتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ وہ تمہیں بیچنا چاہتے ہیں۔ رابعہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا کوئی نہیں ہے جو مجھے اس سب سے بچائے؟ کیا میں کبھی آزاد نہیں ہوں گی؟ جنزادے کی مٹھیاں بھیج گئی۔ تم آزاد ہو رابعہ، تم کسی کے غلام نہیں اور میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر رابعہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی باتوں میں جو شدت تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ مگر تم کیا کر سکتے ہو؟ تم تو صرف ایک سایہ ہو۔ میں صرف سایہ نہیں ہوں۔ جنزاد کی آواز پہلی بار گرجدار ہو گئی۔ درختوں کے پتے زور سے ہلنے لگے اور فضا میں ایک عجیب سے لرزش پیدا ہونے لگی۔ میں وہ ہوں جو صدیوں سے زندہ ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو درد کو محسوس کیا۔ تمہارے آنسو دیکھے تو میرے دل میں آگ لگی۔ تم سمجھتی ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ میں دنیا کو ہلا سکتا ہوں مگر تمہیں کسی کو نہیں دے سکتا۔ رابعہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں تمہیں میری اتنی فکر ہے؟ جنزادہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیونکہ تم میری ہو، صدیوں سے میری ہو۔ رابعہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری پیدائش سے بھی پہلے۔ تمہاری روح سے میرا تعلق ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں رابعہ، یہ محبت ہے جو صدیوں سے میرے دل میں زندہ ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ حیران تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ محبت؟ ہاں، وہ محبت جو صدیوں سے خاموش تھی۔ لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تمہیں کھونے کا وقت آ گیا تو میں خود کو روک نہیں سکا۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر تم انسان نہیں ہو۔ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، مگر محبت صرف انسانوں کی ملکیت نہیں۔ میرا دل ہے، میری روح ہے اور میری محبت سچی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو گئی۔ وہ محبت جو دنیا میں اس کے نصیب میں نہیں تھی، آج ایک ایسی ہستی کی طرف سے مل رہی تھی جو انسان نہیں تھا۔ اس کے دل میں عجیب بے چینی ہونے لگی۔ یہ سب غلط ہے، میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جنزاد کی آنکھوں میں درد آ گیا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا رابعہ، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہیں لگا کہ تمہیں کسی کی ضرورت ہے تو میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں گا۔ یہ سن کر وہ سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا، مگر اس کی موجودگی اب بھی فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں جذبات کی جنگ چل رہی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا واقعی کوئی تھا جو اس سے اتنی شدت سے محبت کرتا تھا، یا یہ سب ایک خواب تھا؟ مگر ایک چیز واضح تھی، آج پہلی بار رابعہ کو محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ چاہے وہ مانے یا نہ مانے، کوئی تھا جو اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا۔ اور اب اس کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر رابعہ کے دل میں اندھیروں کا راج تھا۔ صحن میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے ایک عجیب سی اداسی کی کہانی سناتے محسوس ہو رہے تھے۔ آج کی رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ یہ رات ایک فیصلہ کن موڑ تھی، وہ موڑ جہاں سے یا تو اس کی دنیا مکمل طور پر بدلنے والی تھی یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والی تھی۔ پپو کی سختی اور زمیندار کو فروخت کرنے کا فیصلہ رابعہ کے دل پر بوجھ کی طرح تھا۔ اس کی زندگی میں سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے صرف اذیتیں ملی تھیں۔
کبھی ماں کی شفقت نصیب نہیں ہوئی تھی، کبھی باپ کا سایہ نہ ملا، اور اب جس گھر میں رہتی تھی وہاں بھی اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ آج کی رات اس کے دل میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی میں کوئی قدر نہیں رکھتی؟ کیا میری زندگی کا مطلب صرف دوسروں کے رحم و کرم پر جینا ہے؟ وہ صحن کے وسط میں بیٹھی زمین پر انگلی سے لکیریں بنا رہی تھی، جیسے اپنی قسمت کو خود لکھنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ رابعہ! اچانک ایک جانی پہچانی مگر گہری آواز نے سناٹے کو توڑا۔ اس آواز میں اتنی کشش تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے وہی وجود تھا، لمبا قد، روشن آنکھیں، ایک ایسی ہستی جو انسانی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ تم پھر آ گئے؟ رابعہ کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ایک انجانی خوشی بھی۔ میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ جنزاد کے لہجے میں نرمی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج تمہارے دل میں بہت سارے سوال ہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے۔ رابعہ نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا حق کہاں ہے؟ مجھے تو ہمیشہ دوسروں نے بیچا، توڑا اور بھلایا۔ میں نے کب اپنی زندگی میں کچھ چنا؟ جنزاد نے دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، ایک ایسا موقع جس میں تمہیں کبھی درد نہیں ہوگا، تمہیں کبھی کسی کے تانے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کبھی دھوپ میں کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، نہ برتن مانجنے پڑیں گے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسی زندگی بھی ہے کیا؟ ہاں ہے، جنزاد کے لہجے میں بےتابی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی تو تمہیں صرف خوشیاں ملیں گی، وہ خوشیاں جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھی گئیں۔ میں تمہیں اپنے محل لے جاؤں گا، وہاں صرف محبت ہوگی اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ رابعہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مگر تم انسان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کی آواز میں ایک شدت آ گئی۔ کیا انسانوں نے تمہیں کبھی قبول کیا؟ کیا ان کے ساتھ رہ کر تمہیں کبھی محبت ملی؟ تم نے اپنی زندگی میں صرف درد دیکھا ہے رابعہ۔ میں تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ رابعہ نے گہرا سانس لیا۔ مگر میں اس دنیا کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ دنیا میری اپنی ہے۔ جنزاد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد چھلکا۔ کیا واقعی یہ دنیا تمہاری ہے؟ جس دنیا نے تمہیں بچپن میں ماں سے جدا کیا، جو تمہارے باپ کو تم سے چھین لے گئی، جو ہر دن تمہیں نیچا دکھاتی ہے، کیا وہ دنیا واقعی تمہاری ہے؟ یہ سن کر رابعہ کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں جانتا ہوں۔ جنزاد نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی تھی مگر دل کی گرمی اس کے لمس میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو۔ تم صرف محبت چاہتی ہو، ایک ایسا دل جو تمہیں اپنائے، جو تمہارے ہر آنسوں کو محسوس کرے، اور وہ دل میرے پاس ہے۔ رابعہ، میں تمہیں صدیوں سے چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ رابعہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر جذبات کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف وہ دنیا تھی جہاں صرف درد تھا، مگر وہاں اس کے اپنے لوگ تھے، پھپھی نہیں مگر شاید کوئی اور، شاید وہ دنیا جس میں اس نے ہمیشہ رہنے کا خواب دیکھا تھا۔ دوسری طرف وہ دنیا تھی جس کی کوئی سرحد نہیں تھی، جہاں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ مگر کیا وہ دنیا واقعی اس کے لیے صحیح تھی؟ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو کیا میں ہمیشہ خوش رہوں گی؟ رابعہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہاں، جنزاد کی آواز میں اعتماد تھا۔ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر میں نہ گئی، جنزاد کی آنکھوں میں درد آ گیا، تو میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن یاد رکھو، میں تمہیں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں گا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو۔ رابعہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف دنیا کی حقیقت تھی، دوسری طرف ایک غیر مرئی عشق۔ وہ کیا کرے؟ کیا وہ اپنی قسمت کو قبول کرے یا اس محبت کو اپنائے جس کی کوئی سرحد نہیں تھی؟ میں سوچنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ جنزاد نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر ایک بات واضح تھی، آج کی رات صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور درختوں کی سرسراہٹ میں اب بھی ایک راز چھپا ہوا تھا۔
کیا رابعہ اس عشق کو اپنائے گی یا دنیا کے درد کو گلے لگائے گی؟ یہ فیصلہ بھی باقی تھا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ دور مشرق کے افق پر صبح کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی۔ گہری نیند میں ڈوبا گاؤں اب جاگنے کو تھا، مگر رابعہ کی آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ صحن کے بیچوں بیچ چپ چاپ کھڑی تھی، بال بکھرے، چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں اور آنکھوں میں ایک فیصلہ۔ یہ وہ رات تھی جو صرف ایک عام رات نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی۔ ایک ایسی رات جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہنے والا تھا۔ سامنے کھڑا جنزاد خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی روشن آنکھوں میں التجا تھی، بے تابی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رابعہ سے محبت کرتا ہے، ایک ایسی محبت جس کی کوئی حد نہیں تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ رابعہ کا دل جیتنا تھا، اس کی روح کو اپنانا تھا، اور یہ کام صدیوں کی طاقت سے نہیں بلکہ قربانی سے ہی ممکن تھا۔ رابعہ نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم نے میرے ہر آنسوں کو محسوس کیا، میری ہر تکلیف کو بانٹا، تم نے مجھے وہ عزت دی جو شاید کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ جنزاد کے چہرے پر لمحے کے لیے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر آؤ میرے ساتھ چلو، اس دنیا میں، یہاں سے کہیں دور جہاں کوئی تمہیں ستائے گا نہیں۔ رابعہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے اب مدھم ہو رہے تھے، صبح قریب تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ بولی، تم مجھے اس دنیا سے دور لے جانا چاہتے ہو، مگر میں اس دنیا سے بھاگنا نہیں چاہتی۔ جنزادہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دنیا تمہارے قابل نہیں ہے رابعہ، یہاں صرف دکھ ہے، درد ہے، دھوکہ ہے۔ رابعہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہے، مگر یہی دنیا میری اپنی ہے، میں نے اسی دنیا میں چلنا سیکھا ہے، گرنا سیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بھاگ کر سکون حاصل کروں، میں چاہتی ہوں کہ گر کر دوبارہ اٹھنا سیکھوں۔ جنزاد کا چہرہ تاریک ہونے لگا۔ تم نہیں جانتی کہ تم کیا کھو رہی ہو، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں پایا۔ رابعہ کے آنسوں گالوں پر بہنے لگے۔ شاید تم دے سکتے ہو، مگر مجھے خوشی خریدنی نہیں آتی، میں خوشی کمانا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی تکلیف سہنی پڑے۔ جنزاد نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار شکست کا درد جھلکنے لگا۔ تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ رابعہ نے ایک لمحے کو سوچا، اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، مگر اس کے اندر ایک اور آواز تھی، ایک مضبوط آواز جو کہہ رہی تھی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے، محبت قربانی کا نام بھی ہے۔ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، رابعہ نے کہا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جب بھی میں گر جاؤں تم میرا سہارا بننا، جب بھی میں تھک جاؤں تم میرا سایہ بننا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن میں تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی۔ جنزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت میں اتنی گہرائی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اسے لے جا سکتا تھا، زبردستی بھی کر سکتا تھا، مگر محبت میں زبردستی کیسی؟ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے مسکرایا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا رابعہ، تم مجھے دیکھو گی یا نہ دیکھو، محسوس کرو یا نہیں، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ رابعہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو بھر آئے۔ تم جانتے ہو، تم نے مجھے صرف محبت نہیں دی، تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ جنزاد نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر اس بار اسے چھوا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کو محسوس کرنا کافی ہے۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو میں تمہارے آس پاس ہوں گا۔ رات ختم ہو چکی تھی، صبح کی پہلی کرن پوری طرح پھیل چکی تھی۔ رابعہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی مشکل ہوگی، پھپھی کی سازشیں ہوں گی، دنیا کے تانے ہوں گے، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ ہر بار جب سورج کی تپش بڑھتی اس پر ایک سایہ پڑ جاتا، اور وہ سایہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، وہ ایک محبت تھی، ایک ایسی محبت جو دکھائی نہیں دیتی تھی مگر ہمیشہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ رابعہ کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں دکھ ضرور ہیں، مگر اب اسے معلوم تھا کہ کوئی ہے جو اس کے ہر دکھ کا، آنسو کا، اس کو پونچھنے کے لیے موجود ہے۔ کچھ رشتے مقدر نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ محبتیں حاصل نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہتی ہیں۔
جن ذات کی محبت بھی ایسی تھی، نہ دکھائی دینے والی مگر ہمیشہ ساتھ رہنے والی۔ رابعہ بیکام لڑکی نہیں تھی، اب وہ جانتی تھی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی دینے کا بھی نام ہے۔ زندگی میں جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، چاہے وہ حاصل ہو یا نہ ہو۔